اس بحریہ ٹاؤن میں جب ملک ریاض لوگوں کو کا استحصال کر رہا تھا، جب ان کی پیمنٹس نہیں ہو رہی تھیں، جب ان کے چیک باؤنس ہو رہے تھے، جب ان کو جگہیں فراہم نہیں کی جا رہی تھیں، جب ان کو پلاٹ نہیں مل رہے تھے، جب فورس پوزیشن دیا ہوا تھا، جب 35% چارجز لگا دیے گئے تھے، تو یہ جو لوگ تھے بحریہ ٹاؤن کے جنہوں نے اپنی جمع پونجی وہاں پر لگائی تھی، بیرون ملک رہنے والوں نے جو پیسے وہاں لگائے تھے، کراچی والوں نے، پورے سندھ کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے، ہمارے کے پی کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، لیکن جب لوگوں کو نہیں ملا تو لوگ مارے پھرتے رہے. لوگ ادھر جاتے تھے اور ادھر جاتے تھے. لوگ ایم کیو ایم کے 9-0 پہنچتے تھے، وہاں سے کہتے تھے نہیں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. لوگ بلاول ہاؤس پہنچتے تھے، پیپلز پارٹی کیسے ہاتھ ڈالتی، وہ تو قبضہ کرنے والوں میں شامل تھی، اس نے تو مل کر کھایا ہے. پی ٹی آئی تبدیلی سرکار کے پاس پہنچے، ایک بندے نے ایک بیان دے دیا، پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے نے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو فون کر کہا کہ آئندہ ملک ریاض کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا جائے گا، آئندہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا. جب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا تھا، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازہ بنایا، اور وہ ادارہ نور حق تھا، وہ جماعت اسلامی کراچی کا دفتر تھا. لوگ وہاں پر پہنچے اور لوگوں نے اپنی کاغذات دکھائے. ہم نے کہا کہ یار یہ زمینوں کا معاملہ ہے، اس میں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چکر کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ہم نے کہا حکومت کے پاس جاؤ، ان پارٹیوں کے پاس جاؤ. لوگوں نے کہا کہ کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہم جماعت اسلامی کے پاس آئے ہیں. ہم نے ایک نہیں کوئی 10 مشاورتیں کی، اور 10 مشاورتوں کے بعد پھر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جماعت اسلامی اگرچہ حکومت نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی تو ہے، عوام کے ساتھ تو کھڑی ہوتی ہے، موقع ملتا ہے تو خدمت تو کرتے ہیں. کورونا میں جب کوئی نہیں ہوتا تو جماعت کا ورکر نکلتا ہے، جب کوئی سیلاب میں سامنے نہیں آتا تو جماعت اسلامی کا خدمت گار آگے بڑھتا ہے، اس کا رضاکار لوگوں کو سنبھالتا ہے. بارش میں جب ڈوبنے لگتے ہیں تو یہ تو دبک کے بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہوتی ہیں، جماعت کا کارکن ہوتا ہے جو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کتنا گہرا پانی ہے، چھلانگ مار کر لوگوں کو نکالتے ہیں، نالوں کے اندر تیر جاتے ہیں. تو ایسے جیالے، ایسے لوگ، ایسے ہمارے جو ہے وہ زبردست قسم کے لوگ جب جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں تو ہم کیسے ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں. اس لیے ہم نے ان کی آواز اٹھائی. جب آواز اٹھائی تو جس طرح سب سے رابطہ ہوتا ہے ہم سے بھی رابطہ ہوا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں آپ مسئلہ حل کریں. ہم سے کہا گیا آپ اپنے کیسز بھیج دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم نے کہا ہمارے کیسز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کراچی کے لوگوں کا ہے، مسئلہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے والے تمام لوگوں کا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ ان کو مجبور ہونا پڑا، ہم سے ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے، اور اس ایگریمنٹ کی یہ لیگل حیثیت ہے کہ اس ایگریمنٹ کو لے کر ہم پاکستان کی کسی بھی عدالت میں جا سکتے ہیں. اس کی کلوز میں یہ بات موجود ہے. ہم نے پھر لوگوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے، کمیٹی بھی بن گئی ہے، کچھ لوگوں کو ریلیف بھی مل گیا ہے، لیکن ہمیں ملک ریاض صاحب کی طرف سے وہ تعاون نہیں مل رہا کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں. ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے FIR کٹوائیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ریلیف ملا ہے، 35% کا جو ہم پر تلوار لٹکی تھی وہ ہٹی ہے، فورس پوزیشن کی جو بات تھی وہ موجود نہیں ہے، اور چیک بھی اب ملنا شروع ہوئے. تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ جماعت اسلامی پیچھے نہ ہٹے، ہم آپ کی قیادت میں ہی اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں، ان تمام متاثرین سے کہہ رہا ہوں کہ جو ادھر ادھر پھرتے ہیں انہیں ریلیف نہیں ملتا، اور جماعت اسلامی ان کی آواز بن. جس دن وہ کہیں گے کہ جماعت اسلامی ہٹ جائے، ہم اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کر دیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ کراچی کوئی چراگاہ نہیں ہے کہ جو چاہے آئے قبضہ کرے اور اپنی جاگیریں بنائے اور لوگوں کو دھوکہ دے اور چلا جائے. ملک ریاض صاحب آپ کو ایک ایک بندے کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا، اور ایک ایک زمین کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے، ناجائز قبضے کو ختم کرنا پڑے گا، اور جتنے چیکس ہیں ان کو آنر کرنا پڑے گا. ورنہ پھر ہم جب دھرنا دیں گے تو ہم کچھ کر کے بھاگ نہیں جائیں گے، بلکہ موجود رہیں گے اور آپ سے سارے مسئلے حل کروائیں گے. اس لیے کہ یہ پروجیکٹ اب ان سارے لوگوں کا پروجیکٹ ہے جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے.